أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم پیروی کرو الذی ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا تو پھر تم پلٹو گے خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ خیر الناصرین بہترین مددگار ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب ان کے دلوں میں الذی ان لوگوں کے کفروا کفر جو کافر ہیں الرعب بما اشرکوا جو انہوں نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ینزل بہ سلطان کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار جہنم ہے، وبئس کتنا برا ہے مثویٰ ٹھکانہ الظالم ظالموں کا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بے شک صدقکم اللہ سچا کر دکھایا تمہارے رب نے وعد اپنے وعدے کو، اذ جب تحسونہم بإذنی تم قتل کر رہے تھے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم پست ہمت ہو گئے تھے، وتنازعتم آپس میں اختلاف کیا، فی الامر حکم کے بارے میں۔ یہ غزوہ احد کی بات جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اوپر چوٹی پر صحابہ کو رکھا تھا، تو وہاں پھر کچھ صحابہ میں آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہاں اترنا نہیں جب تک میرا حکم نہ ہو۔ تو یہاں یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں اختلاف کیا حکم کے بارے میں، وعصیتم اور حکم کی خلاف ورزی کی، من بعد اس کے ما اراکم جو اللہ نے دکھائی تمہیں، ما تحبون جو جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی مالی غنیمت دیکھا تو وہ آئے تو اس کو جمع کرنے لگے، جو ان کا سردار تھے انہوں نے منع کیا لیکن وہ آئے اختلاف کر کے۔ منکم تم میں سے من یرید الدنیا جو دنیا کو چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ اور جو ایسے تھے تم میں سے جو آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس کے بعد اچانک کافروں نے حملہ کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور جو بھگدڑ مچ گئی پھر ادھر ادھر ہو گئے، اللہ ذو فضل اللہ فضل علی المومن مومنوں پر۔ اذ جب تصعدون تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، ولا تکونوا علی احد اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم رسول تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم دوسری جماعت میں، یعنی وہ بھگدڑ مچ گئی تو صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو اللہ فرماتے تم جا رہے تھے تو اللہ نے تمہیں پھر بتایا اللہ کے رسول وہاں موجود تھے، فاصابکم تو اس نے پہنچایا تمہیں غمن غم، بغم ایک غم کے بعد دوسرا غم، لکی لا تحزنوا کہ معافی سنا تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم اس پر جو چھوٹ گئی ہے، وعلی ما اصابکم اور نہ اس پر جو مصیبت پہنچی ہے۔ یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو انہوں نے سب سے بڑا انہیں یہ غم ہوا، پہلے غم تھا شکست کا زخموں کا، یہ بڑا غم ہوا۔ واللہ اللہ خبیر خبر رکھنے والا بما تعمل جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم پھر اللہ نے نازل کیا تم پر من بعد الغم اس غم کے بعد امنتن امن چین، نعاسن اونگ، یغشا طائفتن اس نے ڈھانپ لیا گروہ کو من کو تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد اہمتہم تحقیق بے شک فکر میں ڈال دیا انہیں یا فکر پڑی ہوئی تھی انہیں، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ نہ حق، ظن الجاہلی جاہلیت کے گمان کہ کب یہ مدد آئے گی، یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے لیے کوئی اختیار ہے اس کام سے، قل فرما دی ان الامر بے شک تمام اختیار کو لہو سارے کے سارے اللہ کے ہیں، یخفون وہ چھپا کر رکھتے تھے، فی انفس میں اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک جو تمہارے ظاہر نہیں کرتے تھے، یقولون کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ جو منافق آئے وہ کہتے تھے اگر ہمیں آنا یہاں نہ ہوتا تو ہم یہاں، اگر ہمیں اختیار ہوتا ہم یہاں نہ آتے تاکہ ہم قتل ہی نہ ہوتے۔ قل فرما دے لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین ضرور نکل آ جاتے، الذین وہ لوگ جو کتب علیکم القتل جن پر یہ لکھ دیا گیا ہے قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنے اس قتل گاہوں کی طرف ضرور آتے، وَلِيَبْتَلِيَ اللہ تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں،
واللہ اور اللہ علیم بذات الصدور دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا منہ پھیر دے جنہوں نے منکم تم سے یوم التقى الجمعان جب دو جماعتیں آپس میں ملی، انما استزلهم الشیطان صرف پھسلا دے انہیں شیطان نے، ببعد ما کسبوا بعد اعمال کی جو انہوں نے کمائے تھے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے معاف کر دیا جنگ احد کے بارے میں، اللہ نے معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح الفصل الثانی باب الاعتصام بالکتاب و سنہ۔ 161 نمبر حدیث ان ربیعہ جورشی، ربیعہ ان عرف جارہ ہے، ربیعہ غیر منصرف ہے، ایک نام ہے، دوسرا اس میں تانیث اس لیے ربیعہ آیا ہے، غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی، تو اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو پھر ہوتا ان ربیعین ہوتا یا ان زیدین ہوتا۔ ان ربیعہ الجورشی، ربیعہ جورشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اوتیا نبی اللہ، لایا گیا نبی علیہ السلام کو، فقیر لو آپ علیہ السلام سے بتایا گیا، لیتنم عینک آپ کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، ولتسمع اذنک اور آنکھ سن رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، ولیعقل قلبک اور آپ کا دل سمجھ رہا ہے۔ قال فرماتے ہیں فنامت عینی، میں نے کہا جی میری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، سمعت اذنائی میرے کان سن رہے ہیں، وعقل قلبی اور میرا دل سمجھ رہا ہے۔ قال فرماتے ہیں فقیر علی مجھے کہا گیا سید ایک سردار بنا دار، اس نے گھر بنایا، فصنع فیہ معدبۃ اس میں ایک دسترخوان بچھایا، وارسل داعیا اور اس نے ایک داعی دعوت دینے والے کو بھیجا، فمن اجاب الداعی اور جس شخص نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، داخل الدار اس گھر میں داخل ہوگا، وآکل من المعدبۃ اس دسترخوان سے کھائے گا، ورضی عنہ السید اور سردار اسے راضی ہوگا، ومن لم یجد داعی اور جس نے داعی کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم یدخل الدار گھر میں داخل نہیں ہوگا، ولم یاکل من المعدبۃ اور دسترخوان سے بھی کچھ نہیں کھائے گا، وسخط علی السید سردار اس پر ناراض ہوگا۔ قال آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فاللہ اللہ السید سردار، محمد داعی، والدار گھر الاسلام، والمعدبۃ اور دسترخوان الجنت وہ جنت ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی وہ جنت میں آئے گا، جنت کے میلوں سے بھی کھائے گا۔ وان ابی رافع ابو رافع سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین میں ایسا نہ پاؤں تو میں احد کسی ایک متکئن کے ٹیک لگا ہوا علی اریکتی اپنی مسرت پر، یاتی الامر جب اس کے معاملے میں اس کے پاس کوئی معاملہ آ جائے، من امری میرے معاملے میں سے، مما اس میں امر تو بھی جس پہ میں نے کوئی حکم صادر کیا ہے، اور نہیں تو انو یا میں نے منع کیا، فیقول کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم، یعنی ایسی کوئی حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا، جیسے یہ منکرین حدیث ہے، تو ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، تو ہم نے تو اسی کی پیروی کرنی ہے جو ہم نے کتاب اللہ میں پانا ہے، تو ایسا تم ایسا نہ بننا، ٹھیک ہے۔ وعن مقداب بن مادی کرب، مقداب من مادی کرب کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سنو انی اوتیت القرآن مثلہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اس طرح اور بھی احکام دیے گئے ہیں، الا سنو یوشک ان قریب رجل ایک آدمی ہوگا، شبعان پیٹ بھرا ہوگا، علی ارکت اپنی مسرت پر آئے گا، یقول کہے گا علیکم بہذا القرآن تمہارے لیے قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا جو تم اس قرآن میں سے حلال پاؤ وہ حلال ہے، وما وجدتم جو تم پاؤ فی اس میں من حرام حرام فحرموا اس کو حرام کہو، تو صرف قرآن ہی پر۔ وَإِنَّ سنو ما حرم رسول اللہ بے شک اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دی، کما حرم اللہ جس طرح اللہ حرام قرار دیتا ہے، الا سن لو لا یحل لکم الحمار الاہلی پالتو گدھا جو گھر والا ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ولا کلو ذی ناب من السباع اور کچلی والے درندے یہ بھی تمہارے حلال نہیں، ولا لقطۃ معاہد ذمی کی گری ہوئی چیز بھی تمہاری حلال نہیں، الا مگر ہاں ان یستغنی عنہا صاحبہ کہ وہ جو اس کی جس چیز کی چیز گری ہے وہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اس کو خصیص سمجھتا ہے، وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ومن نزل بقوم کوئی بھی آدمی کہیں کسی کا مہمان جائے، فعلیہم لازمی ان پر کہ ان یکرؤ کہ اس کی مہمان نوازی کرے، فإن لم یکرؤ اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے، فلہ اس کے لیے کہ ان یعاقبہم بمثل کہ وہ ان سے اتنا حصہ لے جتنا وہ مہمان نوازی کو وہ دے سکتے تھے۔ وعن الارباز بن ساریہ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فقال فرمایا ایحسب احدکم متکئا علی اریکتی کیا تم میں سے کوئی ٹیک لگاتا ہے تکیے پر، یہ گمان کرتا ہے، یظن گمان کرتا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ لم یحرم شیئا
اللہ نے حرام نہیں کی کوئی چیز الا مگر معافی حاضر کر جو اس قرآن میں ہے، بس قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام ہے، اللہ سن لو۔ وَإِنِّي بے شک میں اللہ قسم قد امر تو میں حکم دیتا ہوں، وعظ تو واز کرتا ہوں، ونہی تو روکتا ہوں، ان اشیاء کچھ چیزوں سے، انہا لمثل کلام یہ قرآن کی مثل ہے، او اکثر اس سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک لم يحل لکم اللہ نے حلال نہیں کیا تمہارے لیے کہ ان تدخلوا بیوت اہل کتاب اہل کتاب کے گھروں میں داخل مت ہو، الا باذن مگر ہاں ان کی اجازت کے ساتھ، ولا ضرب النساء اور ان کی عورتوں کو مارنا بھی حرام نہیں حلال نہیں ہے، ولا اکل ثمارہم اور ان کے پھلوں سے کھانا بھی حلال نہیں ہے، اذا اعطوکم الذی علیہم ہاں جب تم ان سے ان کا یعنی کہ ذمیوں سے جب ان سے وصول کر لو تو پھر تمہیں یہ جائز نہیں ہے یا تم ان سے کچھ لو، یعنی کہ ان پر کوئی زیادتی کرو۔ اذا اعطوکم الذی علیہم یعنی جب وہ تمہیں جزیہ دے دیں تو ان کی عورتوں کو ہی نہیں مارنا اور انہیں کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچانا جب وہ تمہیں جزیہ دیں آتو کو۔ وعن اور انہی سے قال کہتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی ذات یوم ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہ آپ علیہ السلام نے ہماری طرف چہرہ فرمایا، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ فصیح آپ نے نصیحت فرمائی، ذرفت من العیون آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت من القلوب اور دل ڈر گئے، فقال رجل ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن ھذہ موعظۃ مودعین لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہے، فاوصنا ہمیں وصیت فرمائے، فقال آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، وإن كان عبدا حبشین اگرچہ وہ غلام حبشی غلام ہو اس کی اطاعت کرو، فإنہ بے شک من یعیش منکم جو زندہ رہے گا تم میں سے بعد ہی میرے بعد فسیرا اختلافا کثیرا تو بہت ساری اختلاف دیکھے گا، فعلیکم تم پر بسنتی میرا طریقہ لازمی ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور میرے خلفاء ہدایت والے جو خلفاء راشدین ان کے طریقے پہ چلنا بھی تمہارے لیے لازمی ہے، تمسکوا بہا اسے مضبوط سے پکڑو، وعدوا علیہا بالنواجذ داڑھوں سے مضبوط سے اس کو پکڑو، وَإِيَّاكُمْ بچو محدثات الامور نئے نئے کاموں سے نئے نئے کاموں کو نکالنے سے بچو، فإن بے شک کل محدث ہر نیا کام بدعت بدعت ہے، وکل بدعت اور ہر بدعت دلالت گمراہی ہے، نیا وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے کہتے ہیں نیا کام۔ تو باقی نئے کام کی تو آپ علیہ السلام نے تاریخ بیان فرمائی، جو اچھا کام ہے جو کرے گا اس کو اجر ملے گا، دوسرے کرنے والے بھی اس سے کرے گے تو ان کو بھی اجر ملے گا اور اتنا اجر جس نے یہ اسٹارٹ کیا اس کو ملے گا۔ وعن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے قال کہتے ہیں خط رسول لنا رسول آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، خطن لکیر کھینچنا، ثم قال پھر آپ نے فرمایا ھذا سبیل یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا پھر آپ نے مختلف لکیریں کھینچی، یعنی یمینی اور شمالی دائیں بائیں، وقال فرمایا ھذہ سبل یہ راستے ہیں، علی کل سبیل ہر راستے پر من ان سے شیطان بیٹھا ہے، یدعو لہ جو شیطان اس کو اپنی طرف پکارتا ہے، وقرأ اور آپ علیہ السلام نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 فرمایا تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صراط یہ میرا راستہ ہے مستقیم سیدھا، فاتبعوا اس کی پیروی کرو۔ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک یکون ہواہ تبعا لما جئت کہ وہ اپنی خواہشات میرے اس دین کے تابع نہ کر دے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ وعن بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا قد امیتت بعد جو میرے بعد وہ ختم ہو گئی تھی، فإن له اس کے لیے من اجر ثواب مثل اجور من عمل بها جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اس پر، من غیر ينقص من اجورهم شيء ہاں ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اس نے میری سنت کو زندہ کیا، جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو اس کو ثواب ملے گا اور اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے میری سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ ومن ابتدع بدعۃ جس نے کہ نیا طریقہ نکالا، دلالت گمراہی والا، لا یرضی اللہ ورسولہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے، کان علیہ من الاسم تو یہ اس کا گناہ ہوگا اس پر، مثل آثام عمل بہا اور جو
عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، اتنا گناہ اس پر بھی ہوگا. لا ينقص من اوزارهم شيئا، اور ان کے اس گناہ سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی کہ ان کو بھی گناہ ملے گا، اتنا گناہ اس کو ملے گا. حدیث نمبر 170 وعن عمرو بن عوف، عمرو بن عوف سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لیازر الى الحجاز، دین حجاز کی طرف پلٹ کر آئے گا. کما تعز الحیۃ الى الجحر، جس طرح ایک سانپ اپنے بل کی طرف پلٹ کے آتا ہے. ولیعقلن الدین من الحجاز، دین حجاز میں محفوظ رہے گا. معقل عرویت من راس الجبل، جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کے چوٹی پر محفوظ رہتی ہے، اسی طرح دین بھی حجاز محفوظ رہے گا. ان دین، بے شک دین بدا شروع میں غریب تھا، اجنبی تھا. وسیعود ان قریب کما بدا، جیسے غریب اجنبیت میں تھا ایسے ہی اجنبیت میں آئے گا. فطوبى للغرباء، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو اس اجنبیت میں جنہوں نے دین کا ساتھ دیا. وہ لوگ ہیں یصلحون، جو دین کو اصلاح کرتے میں افسد الناس، جو لوگوں نے فساد ڈالا اس میں. من بعد، میرے بعد، من سنت، میری سنت میں جو گڑبڑ کی ہے، وہ لوگ کیا ہوں گے، اس لوگ یعنی میری سنت کی پیروی کریں گے، اور جنہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہوگا، خراب کیا ہوگا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس دین کو سیدھے راستے پر لے جائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں گے.